ہمارے گھر میں ابھی ابھی ایک بہت بڑی قیامت گزر چکی تھی جسے زیادہ وقت بھی نہیں گزرا تھا۔ میری امی زلیخا بی بی نے پورے محلے کو جمع کر لیا تھا۔ سب محلے والے LED سکرین پر نظر جمائے بیٹھے تھے کیونکہ آج اس سکرین پر کچھ ایسا دکھایا جانے والا تھا جس کا میری اور میری ماں کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑنے والا تھا، لیکن لوگ شاید اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرا نام احسان ہے، میں کیمرے کا کام کرتا ہوں۔ میرے پاس جدید قسم کے کیمرے تھے۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ کیمرہ کہاں اور کیسے لگایا جاتا ہے تاکہ منظر بالکل صاف نظر آئے۔ آج جو کیمرہ لگایا گیا تھا وہ کسی عام جگہ پر نہیں بلکہ ایک قبر پر نصب کیا گیا تھا، اور ہم سب اس قبر کے اندر کا منظر دیکھنے والے تھے جس میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہی میت کو دفن کیا گیا تھا۔ وہاں میرا شاگرد عادل بھی کھڑا تھا جس کا کام یہ تھا کہ کیمرہ اپنی جگہ پر درست طریقے سے لگا رہے۔ محلے کے تمام لوگ جمع ہو چکے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ معلوم نہیں آج کیا دیکھنے کو ملے گا، اور کوئی کہہ رہا تھا کہ مریم تو ایسی لڑکی نہیں لگتی تھی، لیکن اس کی ساس زلیخا بی بی نے جو باتیں کی ہیں انہیں سن کر سب یہی دیکھنے آئے تھے کہ اس کی قبر میں کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی کیمرے کا منظر LED سکرین پر ظاہر ہوا تو لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، کچھ خود سجدے میں گر گئے، اور میں پاگلوں کی طرح اپنی بیوی کی قبر کی طرف دوڑ پڑا۔ میں نے وہاں وہ منظر دیکھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ مریم میری بیوی تھی جس سے میں نے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت، نیک، باحیا اور محنتی لڑکی تھی۔ پورے گھر کا کام ہنسی خوشی کرتی تھی، لیکن میری ماں کو وہ بالکل پسند نہیں تھی۔ میری ماں نے میرے لیے ایک اور لڑکی پسند کی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ میری منگنی کو 3 سال ہو چکے تھے، مگر میں اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ غلط تعلقات تھے، جبکہ مریم قرآن پاک کی حافظہ اور دیندار لڑکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بتائے بغیر مریم سے نکاح کر لیا۔ اگر پہلے بتاتا تو وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ نکاح کے بعد جب انہیں خبر ہوئی تو وہ طوفان برپا کرنے لگی۔ انہوں نے مجھے سخت باتیں سنائی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میری زندگی مریم کے ساتھ ہی گزرے گی۔ مریم مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ وہ ہر وقت کہتی تھی کہ ایک دن امی ضرور مجھ سے خوش ہو جائے گی، لیکن امی کو شاید اس سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ ایک دن امی نے مجھے فون کیا اور گھبرا کر بولی، احسان فوراً گھر آؤ، تمہاری بیوی کے کمرے میں ایک غیر مرد ہے اور اس نے اندر سے دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا۔ مجھے اپنی بیوی پر یقین ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت عقل نے ساتھ نہ دیا اور میں دیوانہ وار گھر کی طرف بھاگا۔ دروازہ بند ضرور تھا مگر تالا نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو مریم چونک کر بولی، کیا ہوا احسان، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے جلدی سے کہا، کچھ نہیں، بس ایک ضروری کیمرہ گھر پر بلایا تھا، وہ الماری سے نکال دو۔ اس نے فوراً کیمرہ نکال کر دے دیا۔ کمرے میں ایک مرد بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا اور کہا کہ کھانا کھا کر جائیے، پھر میں باہر آ گیا۔ امی باہر بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے کہا، امی وہ غیر مرد نہیں تھا، وہ مریم کا سگا بھائی ہے جو بیرون ملک سے آیا ہے۔ وہ اپنی بہن کی شادی میں شامل نہیں ہو سکا تھا، اس لیے اب ملاقات کے لیے آیا ہے۔ آپ نے بلا وجہ مجھے شرمندہ کر دیا۔ امی بولی، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بھائی ہے، اس نے تو آتے ہی اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اندر چلا گیا۔ میں نے کہا، امی اگر اس نے ایسا کیا بھی ہے تو طریقہ غلط تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے بد کردار سمجھ لیں۔ رات کو میں نے مریم سے پوچھا کہ تم نے اپنے بھائی کا اور امی کا تعارف کیوں نہیں کروایا؟ تو وہ بولی، بھائی نے خود ہی اپنا تعارف کروا دیا تھا۔ جب وہ گھر آئے تو امی سامنے بیٹھی تھی اور انہوں نے خود کہا تھا کہ میں مریم کا بھائی ہوں اور بیرون ملک سے آیا ہوں۔ میں تو الگ سے ہی کیوں کہتی؟ اس بات سے صاف ظاہر تھا کہ امی نے جھوٹ بولا تھا اور صرف فساد ڈالنے اور لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ مریم ہمیشہ صبر کرتی اور کہتی کہ وہ ماں ہے، ایک دن سب سمجھ جائے گی۔ وہ خود ہی میری بیوی کو تانے دیتی رہتی تھی، خود ہی کہتی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اگر حقیقت میں ایسا کچھ نہ ہوتا تو رونا شروع کر دیتی اور کہتی کہ اس نے میرے ساتھ گستاخی کی ہے۔ جب بھی میں گھر آتا مجھے کوئی نہ کوئی پریشانی والی بات سننے کو ملتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گھر کا ماحول نارمل رہا ہو۔ اب میری بیوی حاملہ تھی اور اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اتنی پریشانی برداشت کر سکے، لیکن وہ گھر چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میری ماں نے سارے گھر کے کام اس کے ذمہ لگا دیے تھے اور اس کے بغیر یہ گھر نہیں چلتا تھا۔ ایک دن میں بہت زیادہ پریشان تھا کہ گھر میں کسی بات پر شدید لڑائی ہو گئی اور میری ماں نے ایک انتہائی قدم اٹھا لیا۔ یہ سب کچھ بہت تیزی سے ہوا اور میں اس وقت اس کے انجام سے بالکل بے خبر تھا۔ میری 5 ماہ کی حاملہ بیوی اس دنیا سے چلی گئی۔ میری ماں نے اسے دھکا دے دیا تھا اور اس کا سر دیوار سے جا لگا۔ جب میں گھر پہنچا تو محلے کی عورتیں پہلے ہی موجود تھیں اور مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ ضرور کچھ بہت غلط ہو چکا ہے۔ میری دنیا کے سارے دکھ ایک ساتھ ٹوٹ پڑے۔ میری بیوی جو ماں بننے والی تھی اس دنیا سے چلی گئی
انہوں نے ایک جھوٹی کہانی بنا کر سنائی کہ وہ عورت زنا کر رہی تھی اور تمہاری ماں نے اسے پکڑ کر تھپڑ مارا، مگر اس کا سر دیوار سے جا لگا اور وہ فوت ہو گئی۔ میری کیفیت عجیب ہو گئی، یوں لگا جیسے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ لوگ کہتے ہیں قیامت آئے گی، مگر جب کسی پر ایسی بڑی مصیبت آتی ہے تو وہی اس کی قیامت ہوتی ہے۔ میری اولاد بھی اس دنیا میں آنے والی تھی اور میری وہ بیوی بھی جسے میں نے محبت سے اپنایا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے سختی سے لڑنا شروع کر دیا اور کہا یہ ممکن نہیں، میری بیوی بدکردار نہیں تھی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے اسے کیوں دھکا دیا؟ میری ماں نے کہا میرا تیری بیوی کی جان لینے کا ارادہ نہیں تھا، یہ ایک حادثہ تھا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ عورتوں بھی میری ماں کے ساتھ تھی لیکن وہ سب دراصل میری ماں کی سہیلیاں تھیں۔ میں نے کہا میں یہ بات قبول نہیں کرتا، میں نہیں مانتا کہ میری بیوی بدکردار تھی۔ میری ماں نے کہا اسلام میں اگر کوئی کسی کی جان لے لے، جھوٹ بولے یا چوری کرے تو اسے بھی سزا ملتی ہے، مگر زنا پر سب سے بڑی سزا دی جاتی ہے۔ تیری بیوی نے زنا کیا ہے، اس کا حساب آج رات ہی شروع ہو جائے گا۔ اگر تجھے میری بات پر یقین نہیں تو اس کی قبر میں کیمرہ لگا دے اور دیکھ لے کہ اس پر کس طرح عذاب آتا ہے۔ اس کے بعد رشتہ دار بھی اکٹھے ہو گئے اور محلے میں یہ بات پھیل گئی۔ میری ماں نے صاف کہا کہ اس کے دھکے کی وجہ سے وہ دنیا سے چلی گئی اور اب اسے سزا ملنی چاہیے۔ اگر میری ماں یہ کہتی کہ میں نے جان بوجھ کر تیری بیوی کو مار دیا ہے تو بھی میں اس وقت بدلہ نہیں لے سکتا تھا، میں کسی کی جان نہیں لے سکتا تھا، مجھے صرف افسوس تھا، لیکن اگر ایسی باتیں کی جا رہی تھی تو انہیں ثبوت کے ساتھ ثابت کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیمرہ لگا دو اور ہم سب دیکھیں گے کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا مگر میری ماں نے کہا ہم ایسا ہی کریں گے تاکہ کل تیرے دل میں کسی شک کی گنجائش نہ رہے، کیونکہ تو میرا بیٹا ہے اور ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ میرا کام کیمرہ لگانے کا تھا، میرے پاس جدید قسم کے کیمرے تھے، چھوٹے بٹن کیمروں سے لے کر بڑے کیمروں تک ہر قسم کا سامان موجود تھا۔ قبر کے اندر کیمرہ لگانا میرے لیے مشکل نہیں تھا، اس کی رینج اتنی تھی کہ ہم گھر بیٹھے ہی منظر دیکھ سکتے تھے۔ میرا ایک شاگرد عادل بھی تھا، میری ماں نے اسے کہا یہ کام تمہارا ہے، جا کر قبر میں کیمرہ لگا دو اور پھر جلدی سے میت دفن کر دی جائے۔ میری بیوی کے ماں باپ کو بھی اطلاع دے دی گئی مگر جب تک وہ پہنچے میت کو جلدی سے قبرستان لے جا کر دفن کیا جا چکا تھا اور کیمرہ بھی ٹھیک طرح سے لگا دیا گیا تھا۔ محلے کی تمام عورتیں اور کچھ رشتہ دار LED اسکرین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جیسے جیسے منظر اسکرین پر آ رہا تھا مجھے افسوس ہونے لگا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ حقیقت ہے اور میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ مرد کا دل نہیں روتا۔ میں نے کہا کیا مرد کے دل میں درد نہیں ہوتا؟ وہ میری بیوی تھی، میرا جذبہ تھی۔ میری ماں نے کہا جب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ واقعی بد کردار تھی تو تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے، بس دیکھو اب کیا ہوتا ہے۔ اس وقت میرا دماغ کچھ بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس بیوی کو میں صبح محبت سے الوداع کہہ کر گیا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ مجھے 2 دن پہلے بتا رہی تھی کہ امی ہر روز مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتی ہے اور شام تک میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ مجھے کچھ دن کے لیے امی کے گھر چھوڑ دو۔ میں نے کہا تھا ہاں میں تمہیں 1 ہفتے کے لیے چھوڑ آؤں گا، بس تم 1 ہفتے کا کھانا بنا کر فریج میں رکھ کر چلی جانا۔ مگر وہ کہتی تھی امی تازہ کھانا پسند کرتی ہے، فریج کا رکھا ہوا کھانا نہیں کھائے گی۔ میں نے کہا میں باہر سے تازہ کھانا منگوا لیا کروں گا یا خود بنا لیا کروں گا تاکہ تم آرام کر سکو۔ وہ چاہتی تھی کہ میں کچھ دن صبح سے شام تک اپنے والدین کے ساتھ رہوں تاکہ وہ آرام کر سکے۔ وہ کہتی تھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ میں کہتا تھا بہت کرتا ہوں، مگر میرے کوئی بھائی بہن نہیں تھی، اس لیے میری ماں نے ساری زندگی ہمارے ساتھ ہی گزارنی تھی۔ میں یہ بات بھی سمجھتا تھا کہ وہ میری ماں ہے مگر میں کیا کر سکتا تھا، ہمیں ان کے ساتھ ہی گزارا کرنا تھا۔ مریم کہا کرتی تھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کی ماں ہے، میں یہ سوچ کر سب برداشت کر لیتی ہوں کہ وہ آپ کی جنت ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ صبر کرتی رہی مگر آخرکار حالات ایسے بن گئے کہ مریم ہم سے جدا ہو گئی اور میں صرف غم اور حالات کے ساتھ رہ گیا۔ مجھے انصاف کی امید تھی اور یہ یقین تھا کہ حق اور سچ آخرکار سامنے آ جائے گا، اور جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اپنی بیوی مریم کو گلے سے لگا لیا اور کہا تم واقعی بہت اچھی ہو اور میں بہت خوش قسمت ہوں، لیکن آج میرے ساتھ کیا ہو گیا کہ میں بد قسمت بن گیا۔ میں اسے زندہ چھوڑ کر گیا تھا اور جب واپس آیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، اور یہ بھی بتایا گیا کہ میری وہ بیوی جس پر مجھے خود سے زیادہ اعتماد تھا بد کردار نکلی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میری ماں نے اسے اس دنیا سے بھی رخصت کر دیا تھا۔ میری ماں کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت تھی، اگر اس نے واقعی کوئی گناہ کیا بھی ہوتا تو وہ میرے آنے کا انتظار تو کر سکتی تھی۔ میں خود انصاف کرتا، میں خود فیصلہ کرتا کہ کیا کرنا ہے۔ اگر وہ واقعی گناہ گار ہوتی تو میں اسے چھوڑ دیتا مگر اس کی جان تو نہ لیتا۔ اس کے ماں باپ بھی میری طرح ہی غریب لوگ تھے،
وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، ان کے گھر میں تو 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ان کا بیٹا روزگار کے لیے باہر گیا ہوا تھا، وہ ہم سے کیا لڑتے، لیکن ان کی نظریں جو مجھے دیکھ رہی تھی وہ مجھے مار دینے کے لیے کافی تھی۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ میں اسے اپنی ماں سے بھی نہ بچا سکا تو دنیا سے کیا بچاتا؟ میرا وہ شاگرد جسے قبر پر کھڑا کیا گیا تھا بہت نیک انسان تھا، بالکل میرے بھائی جیسا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ قبر کا منہ بند کر دیا گیا تھا، صرف تھوڑی سی جگہ کھلی چھوڑی گئی تھی تاکہ ہاتھ ڈال کر کیمرہ واپس نکالا جا سکے، کیونکہ وہ کیمرہ بہت مہنگا تھا اور میں نے ابھی تک اس کی پوری رقم بھی ادا نہیں کی تھی۔ وہ کیمرہ بیرون ملک سے منگوایا گیا تھا، کچھ لوگ اسے کرائے پر بھی لے جاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قبر کے اندر سے عجیب سی آوازیں آنے لگی اور میری ماں کہنے لگی، دیکھو دیکھو، اس بد کردار عورت پر عذاب شروع ہو گیا۔ اس نے تو میرے گھر کا ماحول ہی خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ کبھی کوئی آتا تھا، کبھی کوئی جاتا تھا، مردوں کو اندر بلا کر دروازہ بند کر لیتی تھی۔ میری ماں نہ جانے کیا کہہ رہی تھی اور اب جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ میری دنیا تو پہلے ہی لٹ چکی تھی۔ اچانک لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جب میں نے اسکرین پر منظر دیکھا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ میت قبر کو باہر کی طرف دھکیل رہی ہے اور میں پاگلوں کی طرح قبرستان کی طرف دوڑا۔ قبرستان ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا، بس 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا، اس لیے ہمیں کیمرے کی تصویر اور آواز نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس کی رینج 50 میٹر سے زیادہ تھی۔ میں اتنی تیزی سے بھاگ رہا تھا کہ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، گھٹنے جواب دے رہے تھے۔ راستے میں 2 بار گرا، مگر جب قبرستان پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میرا شاگرد میری طرف دوڑتا ہوا آیا اور بس اتنا ہی کہہ سکا، بھابی بھابی۔ پھر 2 لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا، تم کس قسم کے انسان ہو؟ تم نے یہ کیا کر دیا؟ یہ عورت تو زندہ ہے۔ ہم فوراً مریم کو لے کر ہسپتال بھاگے۔ ہسپتال والے بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً اسے ICU میں داخل کیا اور وینٹیلیٹر پر ڈال دیا، کیونکہ اس کے پھیپھڑوں میں آکسیجن ختم ہو چکی تھی۔ میری بیوی مریم اس دنیا سے گئی ہی نہیں تھی۔ دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے اسے شدید جھٹکا لگا تھا، جس سے وہ گہری بے ہوش میں چلی گئی تھی۔ میری ماں کو اس بات کا علم تھا، مگر اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر مریم کو قبرستان پہنچا دیا تھا۔ کیمرے میں ہم نے یہ منظر دیکھا کہ اچانک کوئی قبر کھودنے لگا اور وہ میرا شاگرد تھا، کیونکہ اسے اندر سے آوازیں سنائی دی تھی۔ کیمرے کے سوراخ سے تھوڑی سی آکسیجن اندر جا رہی تھی، جس کی وجہ سے مریم ابھی تک زندہ تھی۔ یہ خدا کا معجزہ تھا اور کچھ نہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ مجھ پر کرم تو ہوا ہے، مگر شاید اتنا نہیں جتنا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ غلطی میری بھی تھی۔ جب مجھے معلوم تھا کہ میری ماں ایسی ہے اور وہ میری بیوی سے نفرت کرتی ہے تو مجھے مریم کو اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ 4 دن تک مریم زندگی اور موت کی کشمکش میں رہی۔ ڈاکٹر کوئی اچھی خبر نہیں دے رہے تھے۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے سب ختم ہو چکے تھے۔ میں مقروض ہو گیا تھا، لوگوں سے قرض لیے تھے، لیکن لوگ میری مدد بھی کر رہے تھے، کیونکہ میری کہانی پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ ہمارے محلے میں ایک بہت امیر آدمی رہتا تھا، اس کا نام سونا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس کی جوان بیٹی اور بیوی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اس کے پاس بے شمار دولت تھی، مگر خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا، میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں پیسے دوں گا، جب تمہارے پاس ہوں تو واپس کر دینا اور اگر نہ ہو تو مت دینا۔ میرا بچہ اس دنیا سے جا چکا تھا، وہ معصوم اپنی ماں کے پیٹ میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کیونکہ اس حالت میں اس کی جان بچنا ممکن نہیں تھی۔ میرا بہت بڑا نقصان ہو چکا تھا، لیکن اب میں اللہ سے بس یہی دعا کرتا ہوں۔ میں اللہ سے گڑ گڑا کر مانگ رہا تھا کہ کسی طرح میری بیوی مریم بچ جائے اور مجھ پر رحم ہو جائے۔ میری ماں کو سارے رشتہ دار اور محلے والے برا بھلا کہہ رہے تھے، مگر وہ اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا قصور نہیں، بس یہی الفاظ اس کی زبان پر تھے۔ 12 دن بعد میری بیوی مریم کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا، مگر وہ ابھی بھی ICU میں تھی۔ 1.5 مہینے بعد اسے عام کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ بولنے کے قابل نہیں رہی اور اسے مصنوعی پھیپھڑوں کے ذریعے سانس لینا پڑے گا۔ اس کی حالت اب بھی نازک تھی، وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتی رہتی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے۔
اس نے اشارے سے پوچھا ہمارا بچہ؟ میں نے کہا وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ رو پڑی، مگر ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے لیے رونا خطرناک ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی، کبھی بھاری کام نہیں کر سکے گی، زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکے گی اور صرف گھر کے اندر ہی آ جا سکے گی۔ اسے ساری زندگی سانس لینے کے لیے مصنوعی پھیپھڑے اور آکسیجن سلنڈر استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر مستقبل میں کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی تو شاید اس کی زندگی آسان ہو جائے، مگر فی الحال اس کی زندگی بہت مشکل ہے۔ میں اپنی بیوی مریم کو گھر لے آیا، اس کے ساتھ کئی مشینیں بھی آئی۔ اب وہ انہی مشینوں کے سہارے زندہ تھی۔ میں پورے 35 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا تھا، میری دکان بک چکی تھی، میرے سارے کیمرے، میرا سارا سامان، سب کچھ فروخت ہو چکا تھا۔ گھر میں ویرانی تھی، جالے لگے ہوئے تھے۔ کچھ رشتہ دار اچھے تھے جنہوں نے ساتھ دیا اور کہا کہ چند دن ہم تمہارے ساتھ رہیں گے اور مریم کا خیال رکھیں گے، لیکن اس کے بعد ساری ذمہ داری مجھ پر ہی تھی۔ میری ماں کہنے لگی اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آؤ، ہم اسے کیسے سنبھالیں گے، اس پر بہت پیسہ لگے گا، ساری زندگی اسے اسی طرح سنبھالنا پڑے گا، اب یہ تمہارے کس کام کی ہے، اس کے تو بچے بھی نہیں ہوں گے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا اپنا سامان باندھو، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ میں نے کچھ دیر کے لیے اپنی بیوی کو ایک نرس اور اپنے سسر کے حوالے کیا اور اپنی ماں کو لے کر اپنے ماموں کے گھر پہنچ گیا۔ میرے ماموں بہت امیر تھے اور ان کے گھر میں بہت سے لوگ رہتے تھے، وہ مشترکہ خاندان میں رہتے تھے۔ میں نے کہا یہ آپ کی بہن ہے، اسے اپنے پاس رکھ لیجیے اور میرے حال پر رحم کیجیے۔ میری ماں حیران رہ گئی اور وہ سب لوگ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے اور انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی اور اپنی ماں کو وہیں چھوڑ کر واپس آ گیا۔ میں نے کہا آپ ہی اسے سنبھالیں، کیونکہ میری بیوی کی حالت ایسی ہے کہ میں ایک وقت میں صرف اسی کا خیال رکھ سکتا ہوں۔ جاتے وقت میری ماں مجھے دیکھتی رہی اور میں نے اس کی آنکھوں میں ندامت دیکھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب میری بیوی اسی حالت میں زندہ ہے، تھوڑی بہت بہتری آئی ہے مگر وہ پہلے جیسی بالکل نہیں رہی۔ میں نے اس سے معافی مانگی تو اس نے کہا اس میں آپ کا کیا قصور ہے، وہ زیادہ باتیں بھی نہیں کرتی، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسے مریض کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، ایک عام انسان کے مقابلے میں تقریباً آدھی رہ جاتی ہے۔ میں بس اسی بات پر شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئی، مگر جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ میری بیوی کے لیے دعا کریں کہ کوئی کرشمہ ہو جائے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھا کر اس کی جان بچائی، اسی طرح اس کی صحت بھی واپس آ جائے۔ میں یہ سوچ کر بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ کتنی صحت مند تھی، کس طرح خوشی خوشی گھر کا کام کرتی تھی، مجھے ایک صحت مند اولاد دینے والی تھی، اور اب اس کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا، صرف اس لیے کہ میری ماں کو اس سے نفرت تھی، بس وہی ساس بہو کی روایتی دشمنی جس نے اتنا بڑا نقصان کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اپنی ماں کو کبھی معاف کر پاؤں گا، مگر اب میں اپنی ساری زندگی اپنی بیوی کے ساتھ ہی گزاروں گا، میں اسی کے ساتھ رہوں گا۔ وہ مجھ سے کہتی ہے کہ دوسری شادی کر لو، مگر میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنی پوری زندگی اس کے ساتھ گزاروں گا، اور اگر خدا نہ کرے وہ مجھ سے پہلے اس دنیا سے بھی چلی جائے تب بھی میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ عورت کی محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، مگر مرد کی محبت بھی کسی سے کم نہیں ہوتی۔ ناظرین، آپ کو آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔